فرعون کی ایک خادمہ جو مسلمان ہو گئی، مسلمان ہوئی، اس نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا، ایمان چھپایا ہوا تھا۔ ایک دن یہی مسلمان خادمہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی۔ کنگھی کرتے کرتے اس مسلمان خادمہ کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ گئی، ہاتھ سے نکل کر نیچے گر گئی۔ جب کنگھی نیچے گری تو اس کے منہ سے اچانک نکل گیا کہ ہائے، اللہ کا منکر ہلاک ہو گیا، اللہ کا دشمن ہلاک ہو گیا، اللہ کا دشمن ہلاک ہو گیا۔ اس مسلمان خادمہ کے منہ سے یہ جملہ اچانک نکل گیا۔ جب یہ جملہ نکلا تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی، فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی نا، وہ نیچے بیٹھی، فرعون کی بیٹی کہنے لگی کہ اچھا خادمہ، میرے باپ کے علاوہ تیرا رب کوئی اور بھی ہے؟ اس خادمہ نے کہا ہاں، میرا رب تیرا بھی، تیرے باپ کا بھی، میرا رب وہی ہے جس نے تجھے پیدا کیا، میرا رب وہی ہے جس نے فرعون کو پیدا کیا، میرا رب وہی ہے جس نے موسیٰ کو پیدا کیا اور جس نے ہارون کو پیدا کیا۔ اس نے کہا اچھا تو مسلمان بن گئی؟ اس نے کہا الحمدللہ میں مسلمان بن گئی، میں تو صرف اللہ کو ماننے والی ہوں۔ یہ سن کر فرعون کی بیٹی غصے سے آگ بگولا ہو کر اٹھی، دوڑ کر گئی اپنے باپ کے پاس، دوڑ کر گئی فرعون کے پاس، جا کر کہنے لگی غضب ہو گیا، ہمارے تو گھر کے نوکر بھی تجھے رب نہیں مانتے، ہمارے گھر کے نوکر بھی تجھے رب ماننا گوارا نہیں کرتے۔ فرعون نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا ہماری جو خادمہ ہے جو ہمارے ٹکڑوں پہ پلتی ہے وہ بھی تجھے رب نہیں مانتی، وہ کہتی ہے میں اس رب کو مانتی ہوں جو موسیٰ کا بھی رب ہے، جو ہارون کا بھی رب ہے۔ اچھا تو وہ مسلمان بن گئی؟ کہا ہاں وہ مسلمان بن گئی۔ تو فرعون نے کیا کیا، ایک بہت بڑے کڑھا میں تیل ڈالا اور اس کڑھا کے نیچے آگ جلائی۔ جب تیل ابلنے لگا تو فرعون نے اپنی اس خادمہ کو بلایا جو مسلمان ہو گئی تھی۔ اس خادمہ کی 2 بچیاں تھیں، ایک دودھ پیتی بچی تھی اور دوسری بچی تھوڑی بڑی تھی، چلتی پھرتی بچی تھی۔ فرعون کہنے لگا اے میرے ٹکڑوں پہ پلنے والی خادمہ، ملازمہ، نوکرانی، لونڈی، اگر تو موسیٰ کے رب کو مانے گی تو سن، میں تیری بیٹیوں کو بھی جلا دوں گا اور تجھے بھی جلا دوں گا، اور سن اگر تو مجھے رب مانے گی، اگر تو مجھے اپنا خدا مانے گی، تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا، میں تجھے مالا مال کر دوں گا۔ بول اب تجھے کیا منظور ہے؟ مجھے مان کر امیر بننا چاہتی ہے یا موسیٰ کے رب کو مان کر جہنم میں جلنا چاہتی ہے، یا موسیٰ کے رب کو مان کر کڑھا میں جلنا چاہتی ہے؟ اس نے دھمکی دی کہ میں تیری بیٹیوں کو اس جلتے کڑھا میں ڈال دوں گا۔ ہائے، اس مسلمان خاتون نے کہا فرعون یہ تو 2 بیٹیاں ہیں، یہ تو 2 بیٹیاں اللہ نے مجھے دی ہیں، اگر ان کی طرح ہزاروں بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی میں اللہ کے نام پہ قربان کر دیتی۔ ہے فرعون، تجھے جو کرنا ہے کر لے، میں تیرا کلمہ ہرگز نہیں پڑھوں گی، میں تجھے ہرگز نہیں مانوں گی۔ اب فرعون نے کیا کیا، اس خاتون کی بڑی بچی کو پکڑا، اسے ٹانگوں سے پکڑ کر سر کے بل گرم تیل میں ڈال دی، ابلتے تیل میں ڈال دیا، کڑھا میں ڈال دیا، آگ میں ڈال دیا۔ وہ بیچاری چیخ بھی نہ سکی اور ماں کے سامنے جل کر کباب بن گئی۔ مجھے بتاؤ، جس ماں کے سامنے اس کی بیٹی کو یوں جلایا جائے، یوں اذیت دی جائے، یوں تکلیف دی جائے، اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ ماں تو اپنے بچے کا رونا برداشت نہیں کر سکتی، اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ میری بیٹی ابلتے تیل میں کڑھا میں جا رہی ہے۔ وہ بیچاری چیخ بھی نہ سکی، کڑھا کے اندر جاتے ہی وہ جل کر کباب ہو گئی۔ اب سنو، جب میرے اللہ نے اس ماں کے دل کے اندر غم اور دکھ کو دیکھا تو اللہ نے کیا کیا، اس ماں کی آنکھوں سے پردے ہٹا دی۔ جب اس ماں کی آنکھوں سے پردے ہٹے تو اس ماں نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، روح نکل کے جا رہی ہے، ماں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی۔ اب وہ بچی ماں کو کہہ رہی ہے کہ ماں تو صبر کر، صبر کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا، ماں صبر کر، تیرے لیے بہت بڑا اجر اللہ نے تیار کر رکھا ہے، تھوڑا سا اور صبر کر لے، بس ہم اکٹھے ہونے والے ہیں۔ اب فرعون نے اس خاتون کی چھوٹی بچی کو پکڑا جو دودھ پیتی بچی تھی۔ اب اس معصوم بچی کو تو پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب فرعون نے اسے بھی، معصوم بچی کو بھی ٹانگوں سے پکڑ کر ابلتے تیل میں ڈال دیا،
कड़कते कढ़ा में डाल दिया। हाय वो मासूम फूल, नरम और नाजुक गोश्त एक पल में जलकर कोयला बन गई, जलकर कबाब बन गई, पकोड़ा बन गई। दूसरी मर्तबा फिर से माँ की आंखों से पर्दा हटाया। माँ ने फिर दूसरी बच्ची की रूह को निकलता देखा। रूह निकल के जा रही थी और साथ में कह रही थी, माँ सब्र करो, सब्र करो, आगे तेरे लिए बहुत बड़ा अजर तैयार है। माँ सब्र का दामन हरगिज न छोड़ना, थोड़ा सा और सब्र कर लो, अभी हम इकट्ठे होने वाले हैं। अब जब फिरौन ने माँ को पकड़ा, उस मुसलमान खातून को पकड़ा, तो उसने फिरौन से कहा कि मेरी एक ख्वाहिश है, जाते जाते वो पूरी कर दो। फिरौन ने कहा, कौन सी ख्वाहिश है? उसने कहा, जब मुझे भी जला दोगे तो हम माँ बेटी की हड्डियों को इकट्ठा करके एक ही जगह पे दफन कर देना। माँ बेटी की हड्डियों को इकट्ठा कर देना, एक ही जगह पे दफन कर देना, बस यही मेरी ख्वाहिश है। खुदारा ये मेरी ख्वाहिश पूरी कर देना मेरे जाने के बाद।